بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات ویڈیو پوری نہیں دیکھتے، اس لیے میں ویڈیو کے شروع میں ہی آپ کو اجازت دے دیتا ہوں کہ آپ کو ہر طرح سے اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آگے اس وظیفے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے فلاح پانے کے لیے اور کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ پوچھتا ہے تو آپ کو میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ وظیفہ آپ تحفتاً کسی کو بھی دے سکتے ہیں، بدلے میں صرف ایک مرتبہ ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے اس ناچیز کے لیے دعا کر دیں۔ بس کوشش کریں ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا، کیونکہ میں اس میں چند ایسی احتیاطیں بتاؤں گا کہ جو کوئی بھی آپ کو وظیفہ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں نہیں بتاتا۔ سورہ فاتحہ کا یہ ایسا عمل آج آپ کو دے رہا ہوں کہ جس سے فلاح اور کامیابی یقینی ہے۔ دوسری کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کا یہ وظیفہ کریں اور آپ کو کامیابی نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وظیفے سے بڑھ کر مجرب، طاقتور، تیر با ہدف اور تیز ترین وظیفہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ وظیفہ سورۃ الفاتحہ سے وظیفہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ شروع ہی الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ اور وظیفہ کرنے کا مقصد میں آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیر بنا کر پیش کیا جائے۔ اور سورۃ الفاتحہ ایسی کرشماتی صورت ہے کہ اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے کہ جس کو اگر ہم دلی یقین کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس صورت کے اندر اس کے صفاتی ناموں سے بھی پکارا گیا ہے اور ذاتی نام سے ہی پکارا گیا ہے۔ تمام جہانوں کا رب اس صورت میں اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے، اور یہ سب وسیلے بنا کر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام لے کر، صفاتی نام لے کر، اس کی تعریف کر کے پھر اس سے سیدھا راستہ پانے کی دعا کی گئی ہے، ہدایت پانے کی دعا کی گئی ہے۔ اور ہدایت بھی ایسی جو ایسے راستے پر چلائے جس راستے پر اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات کی بارش ہے، اور اس طریقے سے پناہ مانگی گئی کہ جس طریقے پر ایسے لوگ چلے جن پر غضب کیا گیا۔ یہ سورت قرآن کا نچوڑ ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو زندگی میں ایک بار لازمی کرنا ہے۔ چلیں میں آپ کو وظیفے کی احتیاط بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرتے ہوئے کس طرح احتیاطیں کرنی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو صرف ہمارے اس چینل وظیفہ 1M پر ہی ملیں گی، اور کوئی بھی آپ کو خاص اور راز کی باتیں نہیں بتاتا، کیونکہ یہ ہمارا اپنا آزمودہ وظیفہ ہے، اور اس چینل پر ہمیشہ ہی آزمودہ وظیفے شیئر کیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو مزید اچھے وظیفے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر جا کر مزید اچھے وظیفے دیکھ سکتے ہیں، اور چینل کو ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ کوئی ہماری نئی وظیفے کی ویڈیو آتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو براہ راست مل جائے۔ سب سے پہلے احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ 11 دن تک کرنا ہے، تو آپ نے اپنی زندگی میں سے ایسے 11 دن نکالنے ہیں کہ جن دنوں میں آپ کا کہیں بھی دوسرے شہر آنا جانا نہ ہو، اور اگر آپ کسی اپنے شہر میں بھی موجود ہیں تو آپ اس وظیفے کا جو ٹائم مختص کیا ہے اس ٹائم پر آپ اس جگہ پر پہنچ سکیں جہاں پر بیٹھ کر آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ یہ اس وظیفہ کی سب سے اہم بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے باوضو ہو کر بیٹھنا ہے۔ یہاں پر مرد حضرات تو آرام سے کسی بھی وقت باوضو ہو کر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن میں اپنی مائیں، بہنیں اور بیٹیوں سے مخاطب ہوں کہ وہ اگر اس وظیفے کو کرنا چاہتی ہیں تو خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں کر سکتی، اور انہوں نے اپنے مہینے میں سے وہ 11 دن نکالنے ہیں کہ جب آپ خاص ایام سے فارغ ہوں۔ اسی میں ایک ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے وضو کرنا ہے تو آپ خاص ایام میں وضو نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد ایک اور ایسی احتیاط ہے کہ جس کے کرنے کے بارے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی اس احتیاط کے بارے میں بتاتا ہو۔ صدقہ کرنا۔ اس وظیفے سے شروع کرنے سے پہلے ہر حال میں جو بھی کوئی یہ وظیفہ کرے اس میں صدقہ کرنا ہے۔
صدقہ کیے بنا یہ وظیفہ ہرگز شروع نہیں کیا جا سکتا، اور صدقہ کرنے کا طریقہ میں بارہا اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں۔ آپ میری پچھلی کوئی بھی ویڈیو پلے کر کے دیکھ لیں، بلکہ میں ڈسکرپشن میں اپنی ویڈیو کا لنک ڈال دوں گا کہ جس پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کو صدقے کا طریقہ پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ٹائم مختص کر لینا ہے، معین کر لینا ہے کہ آپ نے پہلے دن جس وقت یہ وظیفہ کیا تھا اسی وقت میں آپ نے اگلے 10 دن یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جگہ کا تعین بھی آپ نے کر لینا ہے کہ آپ نے جس جگہ پہلے دن وظیفہ کرنا ہے اسی جگہ پر آپ نے یہ وظیفہ اگلے تمام دن تک کرنا ہے۔ بعض میرے بھائی بہن یہاں پر یہ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے کہ ان کو حصار کھینچنے کی ضرورت ہے یا نہیں، تو میں بتا دیتا ہوں کہ اس وظیفے میں حصار لگانے کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ نے روزانہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف پہلے دن صدقہ کر دیا اور اس کے بعد اگلے تمام دن صدقہ کرنا بھول گئے یا چھوڑ دیا۔ کوشش کریں کہ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو آپ نے جائے نماز بچھایا ہوا ہو اور آپ جائے نماز پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کر رہے ہوں۔ اب ایک سب سے اہم بات وہ یہ کہ جب آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہوں تو جب آپ ایاک نعبد پر پہنچیں تو آپ نے اس جگہ پر پہنچ کر اپنے ذہن میں اپنے مقصد کا تصور لے کر آنا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ ہے ہی فلاح اور کامیابی پانے کا، تو اس وظیفے کے ذریعے سے آپ کوئی بھی مقصد پورا کروا سکتے ہیں۔ خاص کر یہ عمل دولت کے حصول کے لیے بہت ہی پر اثر عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رشتوں کے حصول کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور رشتوں میں بھی یہ عمل بہت اثر رکھتا ہے۔ اگر کسی میرے بھائی بہن بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو یہ وظیفہ صرف 11 دن کرنے سے انشاءاللہ 11 دنوں کے اندر اچھے سے اچھا رشتہ آپ کے پاس خود چل کر آئے گا، اور خواہ آپ کسی جگہ پر رشتہ کرنا چاہتے ہوں، اگر آپ وہ بھی اپنے ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کا رشتہ اس عمل کی نسبت سے ہو جائے گا۔ اب ایک سب سے اہم بات آپ سے عرض کرنی ہے، اور وہ یہ کہ یہ وظیفہ آپ نے اس جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے کہ جہاں پر کسی کا آنا جانا نہ ہو۔ یہ بات سب سے اہم بات ہے جو میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی کو بتاتے ہوئے نہیں سنا، کیونکہ یہ بہت ہی معمولی سی ایک احتیاط ہے، اس لیے اس احتیاط کو ہر بندہ اگنور کر جاتا ہے، مگر میرے نزدیک اور بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی لازمی چیز ہے کہ آپ ایسی جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں کہ جہاں پر کوئی آتا جاتا نہ ہو، خاص طور پر اس وقت جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں، اس وقت کوئی شخص آپ کے قریب تک نہ آئے۔ اس میں سب سے لازمی احتیاط یہ ہے کہ کوئی بھی عورت آپ کے اس جگہ پر نہ آئے کہ جہاں پر آپ وظیفہ کر رہے ہوں۔ یہ کچھ احتیاطی تھی جو آپ کو بتانا تھا، جس کے لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ نے ویڈیو آخر تک مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ایک ایک بات کا مکمل طور پر پتہ چل جائے۔ اور جیسے کہ میں نے اپنی ہر ویڈیو میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، بغیر نماز کی پابندی کیے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، چاہے کوئی وظیفہ کتنا ہی جاندار، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے آپ وظیفے کے اثر کو نہیں پا سکتے۔ اب جب آپ یہ تمام احتیاطیں مکمل کر لیں اور وظیفے کے لیے تیار ہوں تو آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اور صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک حساب لگا لینا ہے کہ آپ نے 11 دنوں کے اندر 1313 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اس میں صرف ایک دن 123 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، بقایا تمام دن 119 مرتبہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ بس آپ نے 1313 کی تعداد کو 11 دن میں پورا کرنا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ پہلے دن ہی 500 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ اس سے وظیفے کی جو تاثیر ہے وہ متاثر ہو جائے گی۔ دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی خواہش آپ یہ وظیفہ کر کے پوری کروا سکتے ہیں۔ اگر امیر بننے کا خواب ہے تو صرف یہ وظیفہ شروع کریں، انشاءاللہ 3-4 دن کے اندر ہی آپ کا یہ خواب آپ کو پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بس میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے، آپ نے غریب غربا مساکین
مساکین کا خیال کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غریبوں کے حصے کی دولت بھی امیروں کو دیتا ہے اور ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ خرچ کرواتا ہے، اور جب کوئی انسان غریبوں کا حصہ ان کو دینا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان سے وہ سب کچھ واپس لے لیتا ہے جو اس کو عطا کیا گیا تھا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔